بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قربانی کے جانور کی عمر کا بیان۔ تو پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتأجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي أناقا جزعة وهي خير من شاة لحم هل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك۔ یعنی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہماری جیسی قربانی کی تو اس نے قربانی کی، یعنی اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ تو بس بکری کا گوشت ہے، یعنی اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو نماز کو جانے سے پہلے قربانی کر لی اور میں یہ سمجھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے، بس میں نے جلدی کی، میں نے خود بھی کھایا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلایا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ آپ نے فرمایا یہ بکری تو گوشت کی بکری ہوئی، یعنی قربانی نہ ہوئی۔ تو ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک جزع بکری ہے، وہ گوشت کی 2 بکریوں سے بہتر ہے، کیا وہ میرے لیے قربانی کے طور پر کافی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر تیرے سوا کسی کے لیے پھر کافی نہیں ہوگی، یعنی یہ حکم سب کے لیے نہیں بلکہ صرف تیرے لیے خاص ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں جو صحابی رسول ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ ہے میرے پاس جو کہ 2 بکریوں سے بہتر ہے، تو یہاں پر بہتر اس اعتبار سے کہا گیا کہ انہوں نے فرمایا، شاہرین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اس بکری کے بچے کا جو گوشت ہے کھانے والوں کے حق میں بہت عمدہ ہے، مزیدار ہے، لذیذ ہے، یا یوں کہیں کہ آپ نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ جو عید کی نماز سے جو قربانی کی تھی انہوں نے، اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ قربانی نہیں ہے بلکہ وہ تو شاۃ اللحم ہے، یعنی صرف ایک بکری کا گوشت ہے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو ایک بکری ہے جو اگرچہ عمر میں تو چھوٹی ہے لیکن میری پہلی قربانی کی بکری سے گوشت میں اور صحت مند اور موٹے تازے ہونے کے اعتبار سے تقریباً دگنی ہے۔ تو پھر یہاں پر کہا کہ اس کی قربانی اگر میں کر دوں تو کیا میرے لیے کافی ہو جائے گی؟ اس کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، یعنی ہاں تیرے لیے تو یہ کافی ہو جائے گی لیکن تیرے علاوہ اور کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ صرف انہی صحابی کی یہ خصوصیت تھی۔ اب دیکھیے اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قربانی نماز عید سے پہلے کرنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، جس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے باب ما جاء فی ذبح بعد الصلاۃ۔ تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل بھی انہوں نے کیا
اور قربانی کے وقت کا جو انہوں نے بتایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حنفیہ کا مسلک قربانی کے وقت کے بارے میں یہ ہے کہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو صبح صادق ہونے پر شروع ہو جاتا ہے، چاہے قربانی کرنے والے شہر کے رہنے والے ہوں یا پھر اہل القریہ دیہات کے رہنے والے ہوں۔ لیکن شہر کے رہنے والے جن کو اہل مصر، اب یہاں پر مصر سے مراد ملک مصر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شہر مراد ہے، دنیا کا کوئی بھی شہر ہو اس سے مراد مصر ہے۔ تو شہر والے جو ہوں گے ان کے لیے ایک شرط اضافی یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، اس پر تقدیم جائز نہیں ہے، یعنی عید سے پہلے قربانی کر دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح البذل جو کتاب ہے اس میں شوافی اور حنابلہ کا جو مسلک بیان کیا گیا ہے اس میں اہل القریٰ اور مصر دونوں کے حق میں لکھا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کتنا وقت گزر جائے جس میں عید کی نماز اور خطبہ پڑھا جا سکتا ہو، چاہے نماز ادا کی ہو یا نہیں کی گئی ہو، نماز اور خطبے کے بعد بقدر وقت گزر جائے، بس اتنے وقت کا گزرنا کافی ہے۔ اور اس طرح امام مالک فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت امام کی نماز اور اس کے ذبح کرنے کے بعد ہے، یعنی لہٰذا یہ ہوگا کہ اگر امام قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی کسی نے تو پھر اس کو دوبارہ اس کو لوٹانا ہوگا، یعنی عیادہ ضروری ہے، پہلے امام کا قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد عام لوگ قربانی کریں گے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت جو ہے امام کی نماز کے بعد ہے، بے شک امام قربانی کرے یا نہ کرے۔ ان کا مذہب امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے قریب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ بقیہ ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر نماز سے پہلے قربانی کر لی تو پھر عیادہ جو ہے وہ واجب ہے، یعنی اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ اب ہم اگلی حدیث کی عبارت دیکھیں گے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ زَهَا خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن عندي داجنا جزعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك۔ یہاں پر دیکھیے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ماموں ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تیری یہ بکری گوشت کی بکری ہے، یعنی اس کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ میرے ماموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک پلی ہوئی جزا ہے بکریوں میں سے۔ آپ نے فرمایا تب تو اس کو ذبح کر، لیکن یہ رعایت صرف تیرے لیے ہے، دوسرے کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا یا رسول اللہ ان عندی داجن جزعۃ من المعز۔ یہاں پر دیکھیے بعض نسخوں میں اناق جزا من المعز یعنی کہ پلی ہوئی جو ہے 6 ماہ کی بکری ہے، ایک مرتبہ غلطی سے کسی وقت ذبح کر لی انہوں نے نماز سے پہلے، تو یہ جو بطور خصوصیت کم عمر کا جانور تھا یہ ان کے لیے جائز رکھا گیا۔ پھر آگے فرمایا فقال اذبح ولا تصلح لغيرك، یعنی کہ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کم عمر کی بکری کا جواز صرف ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی، مگر بعض دوسری احادیث میں اس کی مثال دوسروں کے لیے بھی ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح زید بن خالد جوہنی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر جانور میں اجازت دی تھی، گویا کہ خصوصیت کے الفاظ وہاں نہیں ہیں۔ اب یہ ہر ایک کی خصوصیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر مطلب یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ الفاظ رخصت کے لیے تھے اور احادیث میں 4 یا 5 اصحاب کے لیے اسی قسم کی رخصت ثابت ہے،
हाँ, सहीहैन में इसकी जो तखसीस की अल्फाज हैं वो सिर्फ अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हैं और हजरत उकबा बिन आमिर के लिए हैं। तो हक बात यही है कि इब्तदा में तो कई लोगों को रुखसत दी गई, मगर अहकाम शरिया जब मुरतब हो गए और मुनज़्ज़म हो चुके तो सिर्फ 2 अशखास यानी 2 लोगों को बतौर खुसूसियत इजाजत दी गई और दूसरों से ये इजाजत मनसूख कर दी गई। और ये 2 हजरात जो हैं जिनको खुसूसियत दी गई वो हैं हजरत अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा बाकी किसी को ये खुसूसियत हासिल नहीं थी, यानी बतौर खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया था कि आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन आपके अलावा किसी और के लिए ये काफी नहीं होगी, यानी सिर्फ आप ही के लिए ये हुक्म है, आप ही के लिए ये खास है, बाकी किसी और के लिए इजाजत नहीं है। तो हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।